السلام علیکم جی، میں ہوں ماریہ علی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ لاہور کی تاریخ کا خوفناک جنسی اسکینڈل اس وقت منظر عام پر آیا ہے۔ ایک سٹنگ آپریشن کیا جاتا ہے جس کے اندر ایک ایسے امام میں مسجد کو بے نقاب کیا جاتا ہے جس کے اوپر الزامات ہیں کہ اس نے 4000 سے زائد خواتین کو جو ہے وہ نشانہ بنایا۔ گرفتار مولوی جو ہے وہ کون نکلا، شرمناک ویڈیوز کس طرح سے منظر عام پر آئیں، ان 4000 خواتین میں سے کتنی عورتیں سامنے آئی ہیں اور کتنی عورتیں جو ہیں وہ بدنامی کے ڈر سے اس وقت چھپ کر بیٹھی ہوئی ہیں، وہ نہیں چاہتی اس پر بات ہو۔ تو یہ لاہور کی تاریخ کا کیا سب سے خوفناک جنسی اسکینڈل ہے، آج کی ویڈیو میں ہم اس پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ لاہور میں پیش آیا ایک ایسا خوفناک اسکینڈل جس نے سوشل میڈیا پہ شدید بحث چھیڑ دی ہے۔ اس واقعے سے متعلق کچھ ویڈیوز جو ہیں اور دعوے سامنے آئے ہیں جس میں ایک مقامی مذہبی شخصیت کے خلاف سنگین الزامات ہیں۔ رپورٹس کے مطابق لاہور کے لوئل مال کے علاقے میں ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر خاتون نے ایک مبینہ سٹنگ آپریشن کیا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اس کارروائی کا مقصد ایک ایسے درندے کو، ایک ایسے نیچ انسان کو بے نقاب کرنا تھا جس پہ خواتین کا اعتماد حاصل کر کے انہیں روحانی علاج، دم، درود، تعویذ یا جنات کے علاج کے نام پر جو ہے گمراہ کرنے کا الزام ہے۔ تو لوئر مال کے علاقے میں ایک مقامی مسجد کا امام ہے، اس کے خلاف جو ہے یہ سارے کے سارے سنگین جو ہے الزامات سامنے آئے ہیں۔ سٹنگ آپریشن میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے اور پولیس نے موقع سے ناقابل قبول مواد بھی برآمد کیا ہے۔ یہ دعوے کیے گئے ہیں کہ ملزم جو ہے وہ خواتین کو مختلف روحانی اعمال کے بہانے اپنے پاس جو ہے بلایا کرتا تھا کہ آپ کے اوپر جن کا سایہ ہے، آپ کے اوپر کسی نے کالا جادو کیا ہوا ہے، آپ کو مجھ سے اتنے ٹائم تک دم اور درود کروانا ہے، اور پھر ایسے اقدامات کا مطالبہ کرتا تھا جو انتہائی غیر اخلاقی، قانونی لحاظ سے، انسانی لحاظ سے بھی درندگی ہے، قابل اعتراض تھے۔ مزید یہ بھی کہ موقع سے کچھ ویڈیوز اور شواہد بھی برآمد ہوئی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق واقعے کے بعد پولیس کو فوراً اطلاع دی گئی اور متعلقہ شخص کو حراست میں لیا گیا ہے تاکہ معاملے کی مزید تحقیقات جو ہے وہ کی جا سکے۔ ڈیفینیٹلی اثر و رسوخ تو رکھتا ہی ہوگا، اتنی درندگی وہ اتنے سالوں سے کر رہا ہے تو بغیر کسی کے ایما کے تو نہیں کر سکتا، اس کے اوپر کسی نہ کسی کی سرپرستی تو ہوگی۔ یہ بات یاد رکھنا بڑا ضروری ہے کہ اس نوعیت کے معاملات میں الزامات اور دعوے اپنی جگہ ہوتے ہیں، جبکہ کسی بھی شخص کے جرم یا پھر بے گناہی کا حتمی فیصلہ آپ سب کو پتہ ہے کہ عدالت ہی کرتی ہے۔ اسے تحقیقات مکمل ہونے تک جو ہے ساری چیزوں کا انتظار ہونا بڑا لازمی ہے۔ لیکن یہ واقعہ ہمیں بہت سارے سبق دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص مذہبی، روحانی یا نفسیاتی علاج کا دعویٰ کرتا ہے تو خدا کے لیے اس پہ اندھا اعتماد نہ کریں، اپنی بیویوں کو نہ چھوڑ دیا کریں ان کے پاس۔ وہ کیا اکیلے میں آپ کی بیویوں کے ساتھ کرتے ہیں، آپ کی عورتوں کے ساتھ کرتے ہیں، یا آپ کی بہن بیٹی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، یا خود عورتوں کو اتنی سمجھ نہیں ہے غلط اور صحیح کی۔ ہم یہاں پہ بچوں کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں بتا کے پاگل ہو گئے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو نہیں پتہ چل رہا کہ آپ کوئی انسان آپ کو کہاں پہ ہاتھ لگا رہا ہے، آپ کے ساتھ کتنی درندگی کر رہا ہے، آپ اپنے آپ کو خود اس کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو پلیز میں ہمیشہ یہ بات بولتی ہوں کہ سارا قصور کسی ایک بندے کا نہیں ہوتا، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ یہاں پر عورتیں ان کے پاس جاتی ہیں، اگر وہ غلط عمل کر رہا ہے، غلط طریقے سے ہاتھ بھی لگا رہا ہے، عورت کو تو تب پتہ چل جاتا ہے کہ وہ غلط نگاہ سے مرد اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں پہ عورتوں کو کیسے پتہ نہیں چل رہا کہ بھئی آپ جادو اتروانے کے چکر میں اپنے کپڑے اتار رہی ہیں، آپ جو ہے کالا علم اتروانے کے چکر میں جو ہے اپنے آپ کو کسی کے سامنے ننگا کر رہے ہیں۔ تو کچھ خدا کا خوف کریں، ہر چیز کی ذمہ داری دوسروں پہ ڈالنے سے پہلے اپنے گریبانوں میں بھی دیکھنا چاہیے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کسی پہ اندھا اعتماد کرنے کے بجائے احتیاط سے کام لیں، کسی بھی ایسے عمل سے گریز کریں جس میں آپ کی عزت یا آپ کی ذاتی حدود، بہت ساری چیزیں متاثر ہو رہی ہیں۔ اگر کسی کو بھی کسی قسم کا ہراسانی یا مشکوک رویہ ہے تو آپ کو ضرور جو ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے رابطہ کرنا چاہیے۔ مذہبی عہدہ یا سماجی حیثیت کسی شخص کو قانون سے بالا تر نہیں بنا سکتی۔ امید کرتے ہیں کہ شفاف تحقیقات تو ہوگی، لیکن میں یہ بات سوچتی ہوں کہ ایسے درندوں کے پاس جانے سے پہلے کروڑ بار سوچیں کہ وہ آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، جادو اتارنے کے چکر میں یا کسی پہ جادو کروانے کے چکر میں یا جو ہے اپنے کام کروانے کے چکر میں خود کو تو ننگا نہ کروائیں نا، خدا کا خوف کریں، کچھ عقل شعور کر لیں۔ کس دنیا میں آپ آ گئے ہیں، اللہ سے مانگیں، اللہ آپ کو سب کچھ دے گا، اللہ سے مانگیں۔ یہ کیا گندگی ہے، قیمتی رائے ضرور دیجیے گا اس پہ۔ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔ اللہ نے کے بعد